فرقان 29 کا لفظ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا۔ بے وفائی اور بے حیائی نے اسلام کو بہت نقصان پہنچایا۔ اس جملے کو دل پہ لکھ لیجئے۔ پارہ نمبر 18 میں ہم نے بے حیائی سے متعلق باتیں دیکھی، یہاں آپ کو بے وفائیاں دکھ رہی ہیں۔ اور یہ قرآن تو اتنا خوبصورت قرآن ہے، یہ تو اتنی پیاری کتاب ہے کہ اس سے پہلے کہ قرآن کو پڑھا جائے یہ ہمیں پڑھ لیتا ہے۔ یہ جملہ ایک ریورڈ کا ہے۔ جب اس نے قرآن پڑھا، دین سیکھا، تو اس نے کہا کہ میں اس قرآن کو پڑھنے کے لیے بیٹھتا ہوں تو مجھے تو لگتا ہے یہ قرآن مجھے ہی پڑھ لیتا ہے۔ آپ میں سے کتنے لوگ اس کی گواہی دیتے ہیں کہ جو ہی آپ یہاں آ کر بیٹھتے ہیں نا تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ساری باتیں میرے لیے ہو رہی ہیں؟ اور اگر بالفرض آپ میں سے کوئی مجھے یا میں اس کو جانتی ہوں نا تو آپ میں سے آدھے لوگوں کو یہ لگے گا مجھے سنا رہی ہیں۔ وہ جیسے بابا جی کے بس تعویذ لینے جائیں نا تو وہ ساس کو بھی وہی تعویذ دیتا ہے جو بہو کو دیتا ہے، لیکن حقیقت ہے فیہ ذکرکم۔ اس قرآن کی محفل میں بیٹھ کے مجھے تو یہ لگ رہا ہوتا ہے میں خود کو سنا رہی ہوں، سچ مانتے۔ میرے وہم میں بھی کسی کا خیال نہیں ہوتا، کئی دفعہ بعد میں میسج آتا ہے آج تو آپ نے بالکل میری بات کی۔ اچھا بھی مجھے تو نہیں اس وقت اب یاد ہے، اب اس وقت میں اگر وہ ہزاروں لوگوں کو یاد کرنے لگ جاؤں تو اللہ کو کیسے یاد کروں گی؟ لیکن یہ قرآن کی خوبی ہے، اور یہ بہت پیاری خوبی ہے۔ سائیکالوجی کو پڑھنے اور جاننے والے اس جملے کی قدر جانتے ہیں، کیونکہ آج یہی تو مسئلہ ہے کہ لوگ ہمیں جانتے نہیں، لوگ ہمارے سے باتیں نہیں کرتے، ہماری دوستیں ہماری بات نہیں مانتی، ہمارے بچے ہمارے پاس نہیں بیٹھتے، میاں جو ہے ٹائم نہیں دیتے۔ قرآن آپ کو ٹائم دے گا، آپ اس قرآن کو اپنی تنہائیوں کا ساتھی بنائیں۔ وہ پیاری سی دعا کہ انتجل القرآن العظیم ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب غمی وہمی۔ تو آج آپ نے یہاں سے اٹھنے تک یہ دعائیں مانگنی ہیں کہ اللہ اس قرآن کو میری تنہائیوں کا، میری شہنائیوں کا، میری گرمیوں کا، میری سردیوں کا، میری صبحوں کا، میری شاموں کا، اور میرے رمضان اور میرے غیر رمضان کا ساتھی بنا دے۔ یہ صرف کوئی رمضان میں پڑھنے والی کتاب تھوڑی ہے،